Assalamu alaikum dear friends, how are you all? Hope so all of you are doing great. This is me Asma. Welcome to another vlog. So dear viewers, once again I'm here with another topic. Hope so you will like this. Today we will discuss about discipline. My today's topic is discipline is rule of nature. Dear viewers, हर इंसान को बदलते हुए वक्त के साथ बदलना पड़ता है. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पुराने वक्त में तो ऐसे था और अब ऐसे नहीं है. तो बात ये है कि हर इंसान जो है वो अपने करंट ईरा के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारता है. मतलब ये कि हमारे पेरेंट्स के टाइम में जो चीज़ें नॉर्मल थीं वो आज के टाइम में नहीं हैं. हमारा दौर डिफरेंट है, चेंज हो चुका है. तो हम अपने दौर के हिसाब से जी रहे हैं और जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उनके लिए हमारा दौर भी पुराना ही बन जाएगा. तो बात ये है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है इवॉल्व होती है. ह्यूमन इवॉल्व होते हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो अपग्रेड होता है. तो ये एक नेचुरल चीज़ है वक्त के साथ ज़िंदगी में चेंज आना. इन सारी बातों का ताल्लुक़ हमारे टॉपिक के साथ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. हमारा आज का टॉपिक है डिसिप्लिन इज़ रूल ऑफ नेचर. मतलब ये है कि हर दौर में वो पुराना हो, नया हो या अभी जो दौर आना है, डिसिप्लिन की ज़रूरत हमें हर दौर में ही पड़ती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लेंगे कि जैसे कुदरत के कुछ निज़ाम हैं कि दिन और रात अपने वक्त पे आते हैं और जाते हैं. डिफरेंट मौसम हैं जो अपने वक्त पे आते हैं जाते हैं और पानी अपने अंदाज़ में बहता है और हवा अपने अंदाज़ में चलती है. तो कायनात की हर चीज़ में एक डिसिप्लिन है जो हमें हर दौर में नज़र आता है. इंसान ने जितनी भी तरक्की कर ली है हर दौर में, लेकिन ये जो डिसिप्लिन है ये हर दौर में रिक्वायर्ड होता है. हम लोग जब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो फिर हम बहुत सारे मसाइल का भी शिकार होते हैं. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो इनफ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वर्कोहॉलिक हो जाते हैं. वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वर्किंग को लेकर अपनी लाइफ में. हम लोग इस तरह की मिस्टेक्स करके तो अपने आप को अनकंफर्टेबल कर लेते हैं और जब हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं तो फिर हम अपनी अलाइनमेंट और अपने बैलेंस से आउट होते हैं, जो कि हमारे फ़िज़िकल बॉडी के लिए भी और हमारे लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत अनहेल्दी है. तो वो फिर हमारे लाइफ में हर्डल्स ही क्रिएट करता है. तो बात को करने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें अपनी ज़िंदगी के मकासद के साथ अलाइंड रखता है. सो मच वर्क ऑब्सेशन इज़ नॉट गुड फॉर अस एंड आवर लाइफ स्टाइल. सो गो विद द फ्लो. जो आपकी लाइफ में है उससे खुश हों. काम को बिल्कुल ना करना वो भी एक बैड जेस्चर है और काम को बहुत ज़्यादा करना वो भी एक बैड जेस्चर है. तो बात वहीं पे आके रुकती है कि लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके चलना है. जितना हम अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके चलेंगे उतना ही हम कंफर्टेबल फील करेंगे. इतना भी काम ना करें कि आप खुद को थका लें कि आपके पास खुद के लिए टाइम ना हो, अपनी फैमिली के लिए टाइम ना हो और आप जो है सिर्फ काम पर लगें और अपनी बॉडी और माइंड दोनों को थका रहे हैं. बैलेंस को लाइफ में से आउट कर रहे हैं और डिस्कम्फर्ट की तरफ जा रहे हैं. सो ये सब बैड जेस्चर्स हैं. किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन हमें जो है वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आता है. बात ये है कि दौर कोई भी हो, पुराना हो, नया हो, अंदाज़ कोई भी हो, पुराना हो या नया हो, वो मैटर नहीं करता. वो हर दौर की एक ज़रूरत होती है और हर इंसान की अपनी पसंद और नापसंद होती है कि वो कौन से सोशल पैटर्न्स के थ्रू अपनी लाइफ को गुजारना चाहता है. ठीक है, इट्स अप टू एवरी पर्सन
ہر انسان کا برتھ رائٹ ہے کہ وہ اپنی لائف کو اپنے حساب سے گزارے. یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. بات ہو رہی ہے ڈسپلن کی. انداز کوئی بھی ہو زندگی گزارنے کا, لیکن اس کے اندر ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے خود کے لیے ٹائم ہونا بہت ضروری ہے. اور کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک دن میں فکس نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو ایک ہیلدی لائف سٹائل سیٹ کرنا پڑتا ہے, اور پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہوتی ہیں. جو ہے جتنا ہے اس میں شکر ادا کریں, اور اگر حالات آپ کی ایفرٹس کے باوجود آپ کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو سرنڈر کر دیں اور گو ود دی فلو. زندگی آپ کو جس طرف لے کر جا رہی ہے اس راستے میں جتنا ہو سکے میکسیمم اپنے لیے پازیٹیوٹی کو پک کریں. جو حالات آپ کے ارد گرد بنے ہوئے ہیں اس میں سے اپنے لیے پازیٹیو پہلو چنیں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں. کچھ چیزیں میں نے اپنی لائف میں بھی ایکسپیرینس کی ہیں. بہت ٹائم پہلے, لاسٹ ٹائم میں ناردرن ایریاز گئی تھی کوئی 4 سال پہلے, اور تب بھی میں نے یہ چیز وہاں پہ جا کے سوچی تھی, اور اس سے پہلے بھی میں 1-2 دفعہ گئی ہوں. تو تب بھی میں شروع میں یہ سوچتی تھی, دریا میں وہ جو ایک فش ہوتی ہے, ٹراؤٹ فش اس کو بولتے ہیں, اور وہ دریا کے بہاؤ کے اپوزٹ جو ہے وہ اس میں تیرتی ہے. تو میں اس کو دیکھ کے یہ سوچتی تھی کہ لائک ہم لوگوں نے اپنی لائف کو اسی طرح سے بنایا ہوا ہے کہ دریا رائٹ سائڈ پہ اگر جا رہا ہے تو ہم لوگ لیفٹ سائڈ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم خود کو کتنا تھکا رہے ہیں اس فش کی طرح, ٹراؤٹ فش جو کہ ریور میں اپوزٹ سائڈ پہ جو ہے وہ چلتی ہے. جب میں پہلی بار گئی تب بھی میں نے یہ سوچا, پھر دوسری بار گئی تب بھی یہ سوچا, اور جب تیسری بار گئی تو پھر میں نے تھوڑا ڈفرینٹ سوچا اس چیز کو لے کر کہ وائی ناٹ, کہ جس طرف کو دریا کا پانی بہہ رہا ہے ہم بھی اسی طرف کو بہنا شروع کر دیں. اگر سوچا جائے تو وہ فش اپنی زندگی تو اسی دریا کے اندر گزار رہی ہے نا, مطلب وہ اس کا جو بھی کھانا پینا ہے, اس کی جو خوراک کا ذریعہ ہے تو وہ وہی دریا ہی ہے نا. تو بس اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اپوزٹ ہے نا, مطلب اس کے پاس جتنے بھی سورسز ہوں گے کھانے پینے کے وہ اسی دریا کے اندر سے ہی لے گی. تو وائی ناٹ کہ وہ اس کے فلو میں بہنا شروع کر دے, خود کو تھکائے نہیں. تو بس یہ بات سیکھنے کی ہے کہ ہمارے بھی سرکمسٹانسز یہی ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے یہیں سے ہی اپنے لیے وہ سب کچھ سہولیات وغیرہ لے سکتے ہیں. بس اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرف کو کر لیں جس طرف کہ آپ کو حالات لے کر جا رہے ہیں, اور جس طرف آپ کو حالات لے کر جا رہے ہیں وہاں سے آپ میکسیمم اپنے لیے خوشیاں سمیٹیں اور اپنے لیے فائدہ سمیٹیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں. ہاں, اگر آپ بھی اس فش کی طرح, اس ٹراؤٹ فش کی طرح اپوزٹ وے میں چلنا چاہتے ہیں ریور کے اندر, تو وائی ناٹ, اٹس اپ ٹو یو. یہ آپ کی ول پاور ہے. اگر آپ مطلب کہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ میں نے ویسے ہی چلنا ہے جو میری ول ہے, جو میری وش ہے, تو آپ ویسے بھی چل سکتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ ڈیسیژن لینا چاہیں گے. ادروائز اگر آپ کے کوئی اتنے اسپیسیفک گولز نہیں ہیں اور آپ صرف زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں, تو پھر میرا یہ مشورہ ہے کہ زندگی آپ کو جس طرف لے کر جا رہی ہے اس طرف چلتے جائیں, اور اس میں سے جتنا آپ پازیٹیو لے سکتے ہیں وہ لیتے جائیں. اپنی لائف کو ڈسپلن کے ساتھ گزاریں اور خود کو ٹائم دیں, اپنوں کو ٹائم دیں, اور بس یہی ہے ہمارا آج کا ٹاپک کہ چاہے ہم پرانے زمانے کے انداز سے جئیں, جو ہمارا آج کا دور ہے اس انداز سے جئیں, یا ہم تھوڑا ایڈوانسڈ وے میں جئیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جیسے بھی رہیں ایٹ لیسٹ ڈسپلن میں رہیں, کیونکہ جو ڈسپلن ہے وہ کائنات کا اصول ہے, رول ہے. تو اٹس رول آف نیچر. تو بس آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ. ہوپ سو آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا اور آپ کو کوئی نہ کوئی بات اس میں سے سمجھ آئی ہوگی. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, مجھے اپنا آنیسٹ فیڈ بیک دیں,
اور آپ کے آنیسٹ ریویوز کے بیہاف پہ میں اپنی اگلی ویڈیوز کو سیٹ کروں گی کہ میں نے کون سے ٹاپکس کو پہلے لے کر آنا ہے. تو بس اور یہ ہے کہ سردی ہے، اپنا خیال رکھیں، انجوائے کریں اور پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں. صرف ہماری نہیں، ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، اور مشکلات کا مطلب فل سٹاپ نہیں ہوتا. مشکلات کو ڈیل کریں اور آگے بڑھیں. انسان میں بہت طاقت ہے، اور ہم لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی طاقت سے نوازا ہے. تو یہ تو پھر جو میدان میں اترتا ہے وہی جانتا ہے اپنے بارے میں. تو کبھی بھی چیلنجز سے مت گھبرائیں، کسی بھی چیلنج کے اندر میکسیمم اپنا جو ہے وہ ایفرٹ ڈالیں. رزلٹ جو بھی ہوں اس کو ایز اے لیسن لیں. اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ہمیں لیسن دیتی ہیں، اور ہم جو اس میں سے پازیٹیوٹی ہے اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں، اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو لیٹ گو کر دیتے ہیں. اور ایک انسان کو کرنا بھی یہی چاہیے. آپ سب لوگ آپ کے اپنوں کا خیال رکھیں اور ان کا بہت احساس کریں. یہی زندگی ہے، یہی زندگی کی خوبصورتی ہے، اور باقی سب چیزیں تو آنی جانی ہیں. ٹھیک ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، بٹ احساس سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے. اور جہاں جہاں سے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو ویلکم میری طرف سے میرے یوٹیوب چینل پہ. اور سب لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک دیں. Dear viewers, it's time to signing off. Thank you so much for watching my vlogs. Stay tuned for more updates. Allah Hafiz.